अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। आप बखूबी जानते हैं ये महीना कितना अफजल और कितना बाबरकत वाला महीना है। इस महीने के बारे में फरमाया गया, हर माह में इबादत के लिए वक्त मुकर्रर है, मगर इस माह में रोजेदार का लम्हा लम्हा इबादत में शुमार होता है। और इस माह में फरमाया गया कि इस माह में नेकियों का सवाब 70 गुना से 100 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। और आगे फरमाया गया, नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर हो जाता है। और आगे अल्लाह ताला इस माह में अपने बंदों पर खुसूसी तवज्जो फरमाता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, जरा गौर करें कि रब कितना बड़ा करीम है कि इस माह में बेपनाह हमें सवाब अता फरमा रहा है, बेपनाह हमें सवाब अता फरमा रहा है। मुसलमानों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जरा माहौल का जायजा लें, जरा अपने गांव, अपने कबीले, अपने खित्ते, अपने मुल्क का जायजा लें और गिरदो पेश का मुहासबा करें कि इस बरकत वाले महीने में भी लोग गुनाह करते नजर आ रहे हैं। इस बरकत वाले महीने में भी लोग अय्याशियां करते आ रहे हैं, करते नजर आएंगे। मुसलमानों, वक्त है माह रमजानुल मुबारक के फायदे उठाएं। माह रमजानुल मुबारक में इबादत करें, रोजे रहें, नमाजें पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और रब से तौबतुन नसूहा और अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें। देखें रब कितना बड़ा करीम है। नाज़रीन, रोजेदारों के बारे में फरमाया गया, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, क़यामत के दिन रोजेदारों के लिए सोने का एक दस्तरखान रखा जाएगा जिसमें मछली होगी। रोजेदार उस दस्तरखान से खाते होंगे और दूसरे लोग उनको देखते होंगे। सुभान अल्लाह। रोजेदारों को अपनी मुकद्दर पर कुर्बान हो जाना चाहिए कि रब इतना बड़ा करीम है कि रोजा रहने का इनाम मैदान कयामत के दिन हमें दे रहा है। क्या दे रहा है कि कयामत के दिन रोजेदारों के लिए सोने का एक दस्तरखान रखा जाएगा। सुभान अल्लाह। सोने का दस्तरखान जिसमें मछली होगी, रोजेदार उस दस्तरखान से खाते होंगे और दूसरे लोग उनको देखते होंगे। नाज़रीन, जरा गौर करें कि रब कितना बड़ा करीम है। आज हम अपना मुहासबा करें कि माह रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हुए कितने ही दिन हुए होंगे। एक दिन हुआ है, जरा गौर करें, एक रोजा हुआ है। अपने गिरदो पेश का मुहासबा करें, अपने रिश्तेदारों का जायजा लें कि इस माह रमजानुल मुबारक में कितने लोग रोजा रहे होंगे, कितने लोग घर में नमाज अदा किए होंगे, कितने लोग कुरान शरीफ को खोल कर पढ़े होंगे। सोचें, इस माह में लम्हा लम्हा इबादत है। इस माह मुबारक में लम्हा लम्हा इबादत का सवाब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि लम्हा लम्हा इबादत का सवाब लोगों को अता होगा। और आज हम अपने लम्हे को गुनाहों में सर्फ कर रहे हैं, गुनाहों में गुजार रहे हैं। मुसलमानों, क्या हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर हाजिर नहीं होना? क्या हम ये भूल गए हैं कि हमें मरना है? क्या हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियों को भूल गए? ये रमजानुल मुबारक का महीना है, हमारे नबी फरमा रहे हैं, हम नबी की उम्मती होकर उनके फरमान को भुला दे रहे हैं।
ایک انسان، آج ہم فلمی دنیا والے لوگوں کو دیکھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے طور طریقے پر ہم چل رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں فلمی دنیا کے لوگوں کو لوگ پسند کر کے کہتے ہیں میں اس کا بہت بڑا فین ہوں۔ ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھو، دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسا کوئی نہیں، اور تا قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ سوچو، ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جس کے جیسا کوئی نہیں اور تا قیامت تک کوئی ہوگا نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی مثل نہیں ہمارے نبی کی طرح۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جس سے رب خود محبت فرماتا ہے، اور ہم اس نبی کے فرمان کو جھٹلا رہے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتی کے لیے یعنی ہمارے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے، اور آج ہم اس کا صلہ کیا دے رہے ہیں؟ گناہ کر کے دے رہے ہیں، نمازوں کو ضائع کر کر دے رہے ہیں، قرآن کو بالائے طاق رکھ کر دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ماشاء اللہ۔ مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، ایک دن مرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر بھی ہونا ہے۔ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب نہیں ہمارے پاس۔ حاضرین، ذرا غور کریں کہ روزہ رکھنے کے عوض اللہ کتنا بڑا انعام ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا رب کریم ہے، روزہ رکھ کر صبر کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں کتنا عظیم بدلہ عطا فرمائے گا کہ یہاں بھوکے رہے تو قیامت میں سونے کا دسترخوان اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یقیناً وہ کسی کا اجر ضائع نہیں فرماتا، بلکہ ہر ایک کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرماتا ہے۔ روزے دار چونکہ اپنے مولا تبارک و تعالیٰ کے خاطر کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کو آرام کرنے پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خاموشی پر تسبیح کا ثواب عطا فرما رہا ہے، اور عمل خیر کے قبول ہونے کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل کر کر دیکھو، اور کوئی اپنی خواہش کو قربان کر دے اللہ رب العزت کے خاطر، تو رب اتنا بڑا کریم ہے کہ اس بندے کی اس عظیم قربانی کو قبول فرماتا ہے اور اسے بشارت عظمی سے نوازتا ہے۔ ناظرین، ذرا غور کریں، اور آخر میں جاتے جاتے ایک بات بتاتا چلوں۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بڑا عظمت والا ہے، اور عبادت والا ہے، اور بابرکت والا ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آؤ تمہیں بتاؤں، تو اس ماہ مبارک میں گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ذرا غور کریں۔ رمضان میں گناہ کتنا خطرناک ہے، ذرا غور کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے رمضان میں کوئی گناہ کیا، اللہ پاک اس کے 1 سال کے عمل برباد فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، ذرا غور کر لیں، اپنا محاسبہ کر لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ کوئی بھی نیک عمل ہم نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، ہماری زندگی میں کوئی نیکی ہے کہ نہیں، کیونکہ اس ماہ مبارک میں گرد و پیش کا جائزہ لیں کہ ماحول اتنا بگڑ گیا ہے کہ لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ لوگ گناہ کرنا بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور گناہ کرنے پر کچھ لوگ تو بہت خوش بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس آخری بات کہتا چلوں کہ مسلمانوں، یہ مت بھولنا کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔
مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو نہ بھولنا کہ راتوں کو رویا کرتے تھے، راتوں کو گریہ وزاری کرتے تھے. کس لیے؟ امتی کے لیے کرتے تھے، کسی اور کے لیے نہیں کرتے تھے. مسلمانوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو ضائع نہ ہونے دیں. چھوڑ دو جو گناہ کے راستے پر چل چکے ہو، اس کو چھوڑو، اس کو ترک کر کے آؤ رب کی بارگاہ میں. اس ماہ مبارک کا فائدہ اٹھاؤ، اس ماہ مبارک میں گریہ وزاری کرو، رب سے مغفرت چاہو اور رب سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. کیا جواب دیں گے؟ میرے نبی اگر پوچھ لیے کہ میں راتوں کو رویا، تمہارے لیے تم نے کیا کیا؟ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے. نماز میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے آقا علیہ السلام کو تحفے میں ملی. مسلمانوں ذرا سوچو، ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، پھر بھی رب ہم پر کرم پہ کرم فرماتے جا رہا ہے. یہی وجہ ہے جو آج مسجدوں کے دروازے بند ہو رہے ہیں. کئی جگہ تو مسجدوں میں اذان دینے کے لیے بھی نہیں اجازت دے رہے ہیں. یہی ہے، دیکھیے، یہی ہمارے گناہوں کا دیکھ لیں کیا ہے کہ ہم گناہوں میں پھنس چکے، گناہ کرتے چلے گئے، اور دیکھیں اللہ رب العزت کتنا ناراض ہے ہم سے. مسلمانوں، رب کو منا لو، مہینہ منانے والا ہے. رب سے مغفرت کی طلب چاہ لو، رب سے دعا کر لو کہ اللہ رب ہمیں معاف فرما دے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو 5 وقت